یہ دنیا میں جو گھر ہے وہ کتنے دن کے لیے گھر ہے, وہ کتنے وقت کے لیے گھر ہے. اے نوجوان, تیرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی, تیرے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ دن گزر جائیں گے, یہ راتیں گزر جائیں گی, یہ سال گزر جائیں گے, 1 صدی بھی پوری نہ گزر پائے گی, 100 سال بھی پورے نہ گزر پائیں گے. اللہ نے جو وقت دیا ہے, یعنی چھوٹے سے بڑا کیا, بڑے سے اور بڑا کیا, جوانی کا شباب دے دیا. اب جب جوانی کا شباب دے دیا, تو نے سب کچھ کیا کس کے لیے؟ دنیا کے لیے کیا, دنیا بنانے کے لیے کیا, دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا. کاش کے نوجوان اگر تو اسی دنیا کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ رب کے حکم کی پابندی کرتا, مصطفیٰ کی شریعت کو اپناتا, آقا کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتا, تو میں یہ کہتا ہوں خدا کی قسم دنیا تجھے چرچے کرتی, دنیا تجھے یاد کرتی. جب میں تاریخ کو اٹھا کر پڑھتا ہوں اور اپنے نبی کی محبت کو دیکھتا ہوں, اللہ اللہ ہم کیا ہیں, ہماری حقیقت کیا ہے؟ مکہ کی وادیاں ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اچانک ایک بکری بھاگتی ہوئی آتی ہے اور صحن مکہ میں داخل ہو جاتی ہے. اللہ اللہ حرم مکہ میں داخل ہو جاتی ہے. وہ بکری کے پیچھے پیچھے ایک بچہ آ رہا ہے جس کی عمر تقریباً ابھی 10 سے 11 سال ہے. وہ بچہ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ بکری کو اپنی بکری کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. جیسے ہی حرم کعبہ میں داخل ہوئی, اللہ اکبر کبیرہ پیچھے سے بچہ بھی گیا, اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ اس مکہ میں اس حرم میں میری بکری آئی ہے. اس وقت جواب دینے والا کوئی اور نہیں تھا. اے نوجوان, اے میری ماں اور بہنوں, سنو سنو ذرا غور سے سنو. اللہ اکبر کبیرہ, عشق رسول کیا ہے, محبت رسول کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اگر محبت رسول اگر پوچھنا ہے تو مکے کی سمیہ سے پوچھو. وہ سمیہ, اللہ اکبر کبیرہ, سمیہ ہے وہ سمیہ جو عورتوں نے سب سے پہلے شہادت کا جام نوش فرمائی ہے, جنہوں نے سب سے پہلے اور بہنوں سب سے پہلے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہے. وہ سمیہ, ابو جہل نے جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہے. حضرت سمیہ کو مکہ کے ایک چوراہے پر کھڑا کر دیا گیا ہے. آؤ ذرا سنو میری ماں اور بہنوں, آج تمہیں احساس نہیں ہے اس چیز کا, آج تم قدر نہیں کر رہی ہو اسلام کی, آج تم سے پردے کے لیے کہا جا رہا ہے, تم پردے کو فالو نہیں کر رہی ہو, تم پردے کی اہمیت نہیں جان رہی ہو. اللہ اکبر کبیرہ, حضرت سمیہ کو ایک چوراہے پر کھڑا کر دیا گیا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. ابو جہل سامنے تھا, ابو لہب سامنے تھا, عتبہ اور شیبہ سامنے تھا. اللہ اکبر کبیرہ, سمیہ سے کہا تھا, اے سمیہ اپنے نبی کا نام لینا چھوڑ دے, اپنی زبان سے خدا خدا کہنا چھوڑ دے. اللہ اکبر کبیرہ, آج کی نوجوان بچیاں ہماری ذرا سے روپیوں کے لالچ میں آ کر کے بہک رہی ہیں. آپ کو کیا معلوم آپ کے علاقے میں یہاں کی سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں, مجھے خبر نہیں, لیکن میں جس شہر میں رہتا ہوں خدا کی قسم وہاں بہت برا حال ہے. وہاں کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کتنی بچیاں اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کر رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اسلام کی اہمیت کو نہیں جانا, انہوں نے اسلام کی تعلیم نہیں لی, ان کو اسلام کی تعلیم نہیں ملی. اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت نہ بیٹھی. اے میری ماں اور بہنوں, سمیہ کے دل میں کون سا جام تھا, سمیہ کی آنکھوں میں کون سا جلوہ تھا, سمیہ کے حوصلے میں کون سی طاقت تھی. اللہ اکبر کبیرہ, ابو جہل نے کہا سمیہ محمد کا نام لینا چھوڑ دے, اپنے خدا کا نام لینا چھوڑ دے. اگر تو خدا کا نام لینا چھوڑ دے گی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دے گی, سمیہ اچھی زندگی دے دی جائے گی, جو مانگے گی وہ تجھے دے دیا جائے گا, روپیہ اور پیسے کی ضرورت ہوگی وہ تجھے دے دیا جائے گا. اب ذرا غور سے سنو, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, اے ابو جہل سن لے, اے عتبہ سن لے, اے شیبہ سن لے, سن لو تو اے مکہ کے کافروں سن لو. میری زبان تو کاٹی جا سکتی ہے
لیکن میرے خدا کا نام لینے سے نہیں روکا جا سکتا ہے. میری زبان تو کاٹی جا سکتی ہے لیکن میری زبان سے مصطفیٰ کے نغموں کو نہیں روکا جا سکتا ہے. میری زبان تو کاٹی جا سکتی ہے لیکن میری زبان پر جو کلمہ طیبہ جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قطعاً میں نہیں چھوڑ سکتی ہو. مکہ کی بادیاں ہے، مکہ کا چورایا ہے، چاروں طرف سے کفار و مشرک ہے، مکہ کے کافر ہے. سمیہ نے ایسی تقریر کی تھی اور دنیا والی عورتوں کو پیغام دے کر چلی گئی تھی، اے میرے آنے والی عورتوں سن لو، جب جب تم پر اسلام کے معاملے میں سختی کی جائے، جب جب اسلام کے معاملے میں تمہیں پریشان کیا جائے تو اپنے خدا کا تصور مضبوط کر لینا، اپنی نگاہوں میں اپنے مصطفیٰ کو بسا لینا. اور سمیہ نے کہا تھا ابو جہل سن، یہ پیر کاٹے جا سکتے ہیں، یہ ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں، اس جسم کے بوٹیاں بوٹیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن سمیہ کی ہر بوٹی سے یہی صدا ہوگی لا الہ الا اللہ محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، مولانا ایوب صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ہر بوٹی سے ایک ہی صدا ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سمیہ نے جو کہا تھا وہ کسی نے اپنی زبان میں بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، ارے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا، تم نے خرید کر انمول کر دیا اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. آؤ ذرا دیکھو تاریخ کو اٹھا کر کے، بات کو یاد رکھنا. مکہ کا حرم، وہ بچہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میری بکری یہاں آئی ہے. اب بکری آئی تھی لیکن جواب دینے والا کوئی اور نہیں تھا. حرم کعبہ میں اس وقت میرے اور آپ کے آقا کے علاوہ کوئی نہیں تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے سوا کوئی نہیں تھا. بچے نے نہیں جانا کون ہے، ایک دم سے کہہ دیا کہ میری بکری آئی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں بچے تیری بکری آئی ہے، اور جا اپنی بکری کو پکڑ اور چلا جا، لے کر کے چلا جا. اللہ اللہ دیوانوں آؤ ذرا دیکھو، میرے مصطفیٰ نے صرف اتنا ہی کہا تھا اپنی بکری کو لے اور چلا جا. یہ بچہ اپنی ہاتھ سے رسی پکڑ کر اپنی بکری کو لے جانے لگا، لیکن وہ میٹھی میٹھی آواز، وہ خوبصورت آواز، وہ حسین آواز، جس سے وہ حسین آواز اور وہ پاکیزہ کلمات جس زبان سے نکلے تھے، جس زبان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے رسول نے کہا تھا لے جا اپنی بکری کو لے جا. اب یہی الفاظ اس بچے کے کانوں میں گھوم رہے تھے. میرے مصطفیٰ کی رخ زیبا کو دیکھ لیا تھا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا تھا. اللہ اللہ، اب ایک ہاتھ میں بکری کی رسی ہے اور بار بار مڑ مڑ کر کے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ کو مڑ مڑ کر دیکھتا چلا جا رہا ہے. جیسے تیسے کر کے نکلا مکہ سے باہر، اور نکلنے کے بعد باہر چلا گیا، اور جانے کے بعد اے لوگوں بکریوں کو لے کر آیا، اپنے گھر آیا، اور اپنے گھر آنے کے بعد اب نہ اسے کھانا اچھا لگتا ہے نہ اس کو پینا اچھا لگتا ہے، بس ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا ہے، ارے وہ کیسے تھے جن کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں، جن کی رخ زیبا کو میں نے دیکھا تھا، ایسا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کیا انسانوں میں بھی کوئی انسان ایسا ہوتا ہے؟ اے لوگوں اس نے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ وہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہی ہے کہ سارا مکہ جن کا مخالف ہے انہی کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ پتہ لگا لیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، حتیٰ یہ کہ دن گزرتے چلے گئے، طبیعت بگڑنے لگی، جسم کمزور پڑنے لگا. ماں نے پوچھا
बेटा बात क्या है, आखिर मामला क्या है, बेटा आखिर माजरा क्या है, तुम खाना कम खाते हो, तुम्हारा जो है देखती हुलिया देखती चली जा रही हो, तुम कमजोर होते चले जा रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने कहा बेटा ये हालत तुम्हारी क्यों हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने सारी बात माँ को बयान कर दी और कहा कि माँ मामला ऐसा ऐसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने कहा बेटा तुम्हारा चचा बहुत खतरनाक है, तुम्हें बहुत सख्त सजा देगा, तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाएगा, तुम्हें बहुत परेशान करेगा। अल्लाह अल्लाह। जब भी बच्चे ने कहा कि अब माँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब तो मैं मुस्तफा जाने रहमत को देखना ही चाहता हूँ, ऐ माँ अब तो मैं उनकी बारगाह में जाना ही चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने कहा बेटा मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकती, अगर तुझे इजाजत लेना है तो अपने चचा के पास चला जा। चचा के पास गया, सारा माजरा बयान किया, मुख्तसर सुनो। जैसे ही माजरा बयान किया चचा ने कहा सुन, मैं अपनी दौलत में से तुझे कुछ हिस्सा नहीं दूंगा, तेरे बाप की भी सारी दौलत में अपने कब्जे में कर लूंगा, न तुझे घर मिलेगा, न तुझे बाग मिलेगा, न तुझे बकरियों में कोई हिस्सा मिलेगा। अल्लाह अल्लाह कहने लगा ठीक है मुझे ये मंजूर है, मैं इस बात को मंजूर करता हूँ। आओ लोगों नबी की मोहब्बत क्या होती है, खुदा की कसम कल उन्होंने मोहब्बत की थी, आज उनके चर्चे यहाँ हो रहे हैं और कयामत तक उनके चर्चे होते रहेंगे। अरे उनके बन के दिखाओ, उनके हो के दिखाओ, तुम्हारी दुनिया सारी दुनिया तुम्हारी बन जाएगी, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, खतीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना अय्यूब साहिब क़िबला, महफिल साले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। चचा ने कहा कि सुन सारी दौलत से हाथ धोना पड़ेगा, दौलत नहीं मिलेगी, रुपया पैसा नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा। बच्चे ने कहा मंजूर है लेकिन उनकी बारगाह में जाने की इजाजत दो, उनकी बारगाह में जाने की इजाजत दो, मंजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। चाचा ने कहा जो कपड़ा तू पहन रखा है अपने बदन पर, ये भी तेरे बाप के पैसों का नहीं है बल्कि मेरे पैसों का है, ये कपड़ा भी उतार दे, कपड़ा भी उतार दे। नौजवान जरा गौर कर, देख मोहब्बत रसूल क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। कपड़ा भी उतरवा लिया, सतर को छुपा करके माँ के पास गया और कहने लगा माँ इजाजत चाहता हूँ, इजाजत दे। माँ ने कहा बेटा कुछ दिन रुक जा, तेरे लिए अच्छे कपड़े का इंतजाम कर देती हूँ, तेरे लिए कपड़े का इंतजाम कर देती हूँ। अल्लाह अल्लाह। आज इसी जुमले पर जरा गौर कर लो नौजवानों। माँ ने कहा बेटा रुक जा, तू 7 दिन रुक जा, मैं तेरे लिए इंतजाम कर देती हूँ, कहीं से कपड़े लाकर तुझे देती हूँ, कपड़े पहन करके जाना। माँ से कहा माँ अगर कपड़े तैयार करने में जो देरी लगेगी, अगर उस दरमियान मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल गई तो क्या होगा। मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं एक लम्हा भी नहीं रुक सकता हूँ, बस उनका दीदार चाहता हूँ, उनके रुखे ज़ेबा को चाहता हूँ, मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ। नौजवान जरा गौर कर, अरे जब इश्क पैदा हो जाएगा, मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो खुदा की कसम दुनिया की हर चीज तुझे गलत दिखाई देगी। दुनिया की जो गलत चीजें हैं उन चीजों में तुझे मजा नहीं आएगा, उनमें तेरा दिल नहीं लगेगा। जो रात तो मोबाइल में लगा रहता है, रात भर यूट्यूब कभी देखता है, कभी कुछ देखता है, कभी कुछ देखता है, पूरी रात तेरी ऐसे ही गुजर जाती है। काश के अरे अपने रब का नाम लेकर के सोया होता और रात में जब उठता तो अपने रब का नाम लेता, अपने रब को पुकारता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इसने कहा कि माँ मैं इंतजार नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही अपने घर से निकला, अपने सतर को छुपा करके निकला, निकलना ही था कि जब देखा कि वही हरम काबा में है जो उस दिन बोले थे कि हाँ तेरी बकरी आई थी ले जा।
اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے پر، ان کے رخ پر جو ہے ایک چادر پڑ ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، چہرہ چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی قریب پہنچا، جا کر کے چھپتا ہوا گیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کو جب سلام کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کہا ہے دیوانے قریب آ جا، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کیا، ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے ہوئے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، آ میرے قریب آ جا، میں بہت بڑا کریم ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا میرا رب کہہ رہا ہے۔ اس میں خالی انسان آدمی بھی ہے، انسان ہماری ماں اور بہنیں بھی ہیں۔ اس کی تفسیر کو اٹھا کر کے جب پڑھو تو لوگوں تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اے بھٹکے ہوئے انسان، اے بھولے ہوئے انسان، اے اکڑنے والے انسان، اے غرور کرنے والے انسان، اللہ رب کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مجرم جو ہوتا ہے، مجرم جب کوئی جرم کرتا ہے نا تو اس کو خود معلوم ہوتا ہے یار میں نے غلط کر دیا۔ کوئی چوری کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے یار میں نے چوری کر دی، اور چور کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ یا کوئی گناہ جب کرتا ہے آدمی تو احساس ہوتا ہے یار میں نے گناہ کر دیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن اپنے گناہ کو چھپاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے۔ اور جب اگر پکڑنے والا کوئی آ جائے، گویا کہ پولیس آ جائے، تو بولو پولیس کیا مجرم کو، جو مجرم ہے، جو چور ہے، کیا اس چور کو پیار سے بلائے گی؟ بولو پیار سے بلائے گی کہ آجا ہم تجھے پیار کریں گے، آجا ہم تجھ سے محبت کریں گے؟ دنیا کا قاعدہ ہے، دنیا کا ایک اصول ہے کہ وہ تمہارے اوپر سختی کرے گی، چور بھاگے گا، پولیس اس کے پیچھے بھاگے گی، اور جب پکڑے گی تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں گی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ اے نوجوان ذرا غور کر، ایک دنیا کا یہ معاملہ ہے، لیکن وہ رب کہ جس رب نے کہا تھا 5 وقت کی نماز تیرے اوپر فرض ہے، جس رب نے تجھ سے کہا تھا کہ تیرے والدین کا تیرے اوپر حق ہے، جس رب نے تجھ سے کہا تھا کہ تیرے اوپر تیری اولاد کا حق ہے، جس رب نے تجھ سے کہا تھا کہ تیرے اوپر جو ہے تیری بیوی کا حق ہے، تیرے بھائیوں کا حق ہے، تیرے عزیز و اقارب کا حق ہے، تیرے رشتہ داروں کا حق ہے، تیرے پڑوسیوں کا حق ہے، تیرے محلے والوں کا حق ہے، تیرے گاؤں والوں کا حق ہے، تیرے شہر والوں کا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کرنا۔ ایک بہت لمبی بڑی بات فہرست میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، اب بتا کہ کتنے حق تو نے ادا کیے ہیں، کتنے حق تو نے ادا کیے ہیں۔ ماں باپ کا حق کیا تو نے ادا کیا ہے؟ غور کرنا۔ بیوی کا حق تو نے ادا کیا ہے کیا؟ غور کرنا۔ شوہر کا حق بیوی نے ادا کیا ہے کہ ذرا بیوی بھی غور کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، والدین نے اولاد کا حق ادا کیا ہے، یہ والدین غور کریں۔ اولاد والدین کا حق ادا کر رہی ہے کہ نہیں، یہ اولاد جو ہے غور کرے۔ اب ذرا دیکھو، یہ تو حقوق العباد کی بات تھی، اب حقوق اللہ کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے۔ اے لوگوں، زندگی میں اگر استطاعت ہے تو 1 مرتبہ حج اللہ نے فرض فرمایا، ہر سال ہمارے مال پر زکات اللہ نے فرض فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ذرا بتانا لوگوں، جو اہل ثروت ہے وہ بتائیں کہ زکات ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اے لوگوں ذرا بتاؤ، اللہ نے استطاعت حج کا فریضہ انجام دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جب رمضان آتا ہے تو نوجوان بتا کہ پورے مہینے کی پابندی سے روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ ارے وہ تو بات کی باتیں ہیں، اب جو وقت چل رہا ہے، جب صبح ہوتی ہے تیرا رب کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ جا۔ صبح سے چل کر کے جب سورج چلتا ہے تب تیرا رب کہتا ہے میری بارگاہ میں آ جا۔ جب سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے تب بلاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تب بلاتا ہے، اور جب رات کا وقت ہوتا ہے تب بلاتا ہے۔ بتا آتا ہے تو اس کے کہنے پر کہ نہیں آتا؟ بول آتا ہے کہ نہیں؟ نہیں آتا۔ اب بتا
اتنی غلطیاں کرنے کے بعد، اپنے رب کی اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد، اب تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب تیرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا؟ کیا تجھے پیار کرنا چاہیے تھا؟ کیا تجھ سے محبت کرنی چاہیے تھی؟ نوجوان نہیں، اصول کا تقاضا تو یہی تھا کہ محبت کے لائق نہیں بلکہ ہم تو سزا کے لائق تھے، لیکن ہمارا رب کتنا بڑا مہربان ہے، ہمارا رب کتنا بڑا غفور رحیم ہے۔ وہ رب فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان، اے بھولے ہوئے انسان، تو سارے جرم و خطا کر چکا ہے لیکن میری بارگاہ میں سر کو آ کر جھکا دے، میں بہت بڑا کریم ہوں، اتنا بڑا کریم ہوں کہ ایک سجدے پر آؤں گا، ایک سجدہ تو کرے گا تو تیری ساری خطاؤں کو ایک سجدے کے عوض میں ہی میں معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ اے لوگوں اب ذرا مجھے بتاؤ وہ رب کتنا بڑا کریم ہے۔ اللہ ایک ماں کی محبت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے اللہ، لیکن اس کی محبت ایک ماں کی محبت ہے، ایک ہمارے رب کی محبت ہے۔ اللہ آج ماں کے سامنے جب بیٹا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو خدا کی قسم اس کا ذہن و فکر کیسا ہوتا ہوگا، اس کا دل و دماغ کوئی کام نہیں کر پاتا ہے، اس کی اعضاء جواب دینے لگتے ہیں۔ ایک ماں کی محبت کا یہ عالم ہے، ماں تڑپتی ہے، ماں پریشان ہوتی ہے، باپ پریشان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن شان دیکھو اپنے رب کی۔ اے نوجوانوں، اے میری ماں اور بہنوں، ذرا دیکھو اپنے رب کی شان۔ میرا رب وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ کون ہے ہمارا پیدا کرنے والا؟ ہمارا رب، وہ رب جو ہمارا پیدا کرنے والا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے زندگی بھی عطا فرمائی ہے، جو موت بھی عطا فرمائے گا، وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بتاؤ، ایک ماں کے بارے میں اس رب نے کہا کہ میری عبادت کے بعد تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وہ رب کہتا ہے کہ میں اس ماں سے بھی زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ کیسے حق ادا کرو گے اس کی عبادت کا کہ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود وہ رب ہمیں اپنا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے بندے آجا میری بارگاہ میں سر کو جھکا دے، ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ آخری بات سن لو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار جب معراج کی رات گئے بہت سارے واقعات میرے سرکار نے دیکھے، انہی واقعات میں سے کیونکہ ماں اور بہنیں یہاں بیٹھ ہوئی ہیں سن لیں اور اس احادیث پر عمل کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا، کئی مقامات کئی روایتیں ہیں، میں نے دیکھا کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو الٹی لٹکوئی ہیں، کچھ بالوں سے لٹکوئی ہیں، اور سرکار نے یعنی مختصر یہ کہ خلاصہ یہ بیان کا میرے سرکار فرماتے کہ جہنم میں نے اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا صحابہ معاملہ یہ ہے کہ عورتیں آپس میں لان تان بہت کرتی ہیں، ایک دوسرے کی برائی بہت کرتی ہیں، اس وجہ سے میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ اے میری ماں اور بہنوں اس عادت کو چھوڑ دو، کسی پر لان تان نہ کیا کرو، کسی کو برا مت کہا کرو، ذرا سا آنکھ بچتی ہے تم ایک دوسرے کی برائی شروع کر دیتی ہو، ہرگز ایسا مت کیا کرو۔